ظہر کی نماز پڑھنے کا مکمل پریکٹیکل طریقہ سیکھیں گے. اس انداز میں بتاؤں گا، آسان انداز میں، کہ آپ کو ایک ایک چیز آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گی، ساری کنفیوژنیں آپ کی دور ہو جائے گی. توجہ کے ساتھ اس کو سمجھ لیجئے گا. ظہر کی نماز میں پہلے 4 سنتیں ہوتی ہیں، اس کے بعد پھر 4 فرض، پھر 2 سنت، اس کے بعد اگر کوئی 2 نفل پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. پہلے ہم سنتوں کا طریقہ سیکھیں گے. سنتوں میں سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہوتی ہے 4 رکعت سنت نماز ظہر اللہ کی رضا کے لیے. یہ ارادہ آپ کے دل میں موجود ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر لینی ہے. ہاتھوں کو باندھ، مردوں نے مردوں والی جگہ پہ، عورتوں نے عورتوں والی جگہ پہ. اس کے بعد ہم نے سب سے پہلے پڑھنی ہے سبحانک اللہ. اس کے بعد پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے الحمدللہ پڑھنی ہے. اس کے بعد پھر بسم اللہ پڑھنی ہے. بسم اللہ پڑھ کے کوئی سورت پڑھنی ہے جو آپ کو یاد ہے، سورہ اخلاص پڑھ لیں یا کوئی بھی سورت پڑھنی ہے. اس کے بعد ہم نے اللہ اکبر کہہ کے رکوع کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نے رکوع کی 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم 3 بار پڑھ کے. اس کے بعد ہم نے سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے، سیدھا تسلی سے کھڑے ہو کے. اس کے بعد پھر ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد یہ پڑھنا ہے سیدھا کھڑے. اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے، اور سجدے کی ہم نے پھر 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی یہ 3 بار پڑھ لینی ہے. اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جانا ہے اور تسلی کے ساتھ سیدھا بیٹھنا ہے. اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کرنا ہے، اور اس میں بھی ہم نے وہی 3 بار تسبیح پڑھنی ہے. اس کے بعد پھر ہم نے اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا کھڑے ہو جانا ہے، ہاتھوں کو سیدھا مان لینا ڈائریکٹ فوراً. اس کے بعد ہم نے سٹارٹ کرنا ہے دوسری رکعت کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اور پھر ہم نے الحمدللہ پڑھنی ہے. اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے ہم نے سورت پڑھنی ہے، کوئی بھی پڑھ لیں آپ جو آپ کو یاد ہو. پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ہم نے رکوع کرنا ہے. رکوع کی 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے سیدھا کھڑے ہو جانا ہے، اور کھڑے ہو کر ہم نے ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد پڑھنا ہے. اس کے بعد پھر ہم نے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے. سجدے کی 3 بار تسبیح پڑھنی ہے تسلی کے ساتھ. اس کے بعد پھر ہم نے اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جانا ہے، پھر سیدھا بیٹھ جانا ہے. اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کرنا ہے، اور پھر سجدے کی 3 بار تسبیح پڑھنی ہے. اس کے بعد پھر ہم نے اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جانا ہے، اور پھر ہم نے التحیات پڑھنی ہے بیٹھ کے. ٹھیک ہے، التحیات مکمل پڑھ لینی ہے، آگے درود نہیں پڑھنا، صرف التحیات پوری پڑھنی ہے. پڑھنے کے بعد پھر ہم نے اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے تیسری رکعت کے لیے. فوراً ہاتھ باندھ لینے، اور ہم نے تیسری رکعت سٹارٹ کرنی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے الحمدللہ پڑھنی ہے. اس کے بعد پھر بسم اللہ پڑھنی ہے، اور بسم اللہ پڑھ کے ہم نے سورت پڑھنی ہے پھر کوئی. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع کرنا ہے، اور پھر رکوع کی 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، اور پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے سیدھا کھڑے ہو جانا ہے. پھر اس کے بعد ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد پڑھنا ہے. اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم نے سجدے میں جانا ہے. اب ہم نے سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے، 3 بار سجدے کی تسبیح پڑھ کے پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جانا ہے. اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کرنا ہے، اور اس میں بھی 3 بار سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر سیدھا کھڑے ہو جانا ہے چوتھی رکعت کے لیے. پھر فوراً ہاتھوں کو باندھ لینا ہے، اور چوتھی رکعت سٹارٹ کرنی ہے ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اور اس کے بعد ہم نے الحمدللہ پڑھنی ہے، پھر بسم اللہ پڑھنی ہے، اور بسم اللہ پڑھ کے ہم نے سورت پڑھنی ہے کوئی بھی. اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نے رکوع کی تسبیح پڑھ کے، یعنی 3 بار تسبیح پڑھیں گے رکوع کی. اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے، اور پھر سیدھا کھڑے ہو کے ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد پڑھنا ہے. اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم نے سجدے میں جانا ہے. سجدے کی پھر 3 بار تسبیح پڑھنی ہے تسلی کے ساتھ. اس کے بعد پھر ہم نے اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جانا ہے سیدھا. اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کرنا ہے. سجدے کی پھر 3 بار تسبیح پڑھ کے پھر ہم نے اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جانا ہے. پھر مکمل ہم نے التحیات پڑھنی ہے، پھر درود پڑھنا ہے. اس کے بعد پھر ہم نے دعا پڑھنی ہے، اور سلام پھر کے اپنی 4 سنتوں کو پورا کر لینا ہے. اچھا، اس میں یہ 4 سنتوں کا میں نے ابھی طریقہ بتایا ہے. 4 فرض پڑھنے کا طریقہ، 2 سنتیں، اس کے بعد اگر کوئی 2 نفل پڑھنا چاہے تو ان کا طریقہ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ اسی طرح، اور باقی ساری نمازوں کا طریقہ بالکل سیم اسی طرح میں آسان انداز سے آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ آپ سب کی ساری کنفیوژنیں دور ہو جائیں. اس ویڈیو میں صرف سنتوں کا ہی بتاؤں گا جو میں نے بتا دیا، کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے. تو باقی ویڈیوز ہر ایک پر علیحدہ علیحدہ میں ویڈیوز بنا دوں گا. ہر ویڈیو کو دیکھ کے اپنی رائے بھی اس کے نیچے لازمی دیا کریں، اور دوسروں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کیا کریں. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے. اگلی ویڈیوز انشاءاللہ آتی رہیں گی.